اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 16 ستمبر 2023۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے راہ نہ کھلا، اولوالعزمی کی خاص شان ان میں پائی جاتی تھی۔ شجاعانہ اولوالعزمی ان سے ہمیشہ مشاہدہ میں آتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد گرامی کا عزم و ہمت گزشتہ سے پیوستہ۔ حضرت مرزا غلام احمد مرتضیٰ صاحب نے اپنی یہ ضبط شدہ جاگیر واپس حاصل کرنے کے لیے عدالت کا رخ کیا، جہاں سے صرف وہ گاؤں واپس ملے جو کہ سکھ حکومت کے آخری عہد میں آپ کے پاس تھے، یعنی 3 پرانے گاؤں، اور 2 تو خود حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے ہی بنائے تھے، اور ان کی ملکیت بھی برائے نام سی کاغذی ملکیت تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ البتہ باقی ماندہ ریاست کے گاؤں کبھی بھی واپس نہ مل سکے، اور اس کی حسرت ہی آپ کے دل میں رہی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے والد ماجد کے اسی ہم و غم اور حسرت کا ذکر کرتے: میرے والد صاحب اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اور مہموم رہتے تھے۔ انہوں نے پیروی مقدمات میں 70,000 روپیہ کے قریب خرچ کیا تھا، جس کا انجام آخر ناکامی تھی، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے دیہات مدت سے ہمارے قبضے سے نکل چکے تھے اور ان کا واپس آنا ایک خیال خام تھا۔ اسی نامرادی کی وجہ سے حضرت والد صاحب مرحوم ایک نہایت عمیق گرداب غم اور حزن اور اضطراب میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت مرزا صاحب کے چند دیہات ملکیت باقی تھے اور سرکار انگریزی کی طرف سے کچھ انعام بھی سالانہ مقرر تھا اور ایام ملازمت کی پینشن بھی تھی، مگر جو کچھ وہ دیکھ چکے تھے اس لحاظ سے وہ سب کچھ ہیچ تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مغموم اور محزون رہتے تھے۔ کتاب البریہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 187 188۔ آپ کے عزم و ہمت کی یہ پرحسرت داستان تو الگ رہی، لیکن اس سب کے باوجود آپ کی شجاعت اور اولوالعزمی آپ کی عزت اور آپ کے اعلیٰ کردار کا ایک لازمہ رہی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی ساری زندگی اسی جرأت اور بہادری اور اولوالعزمی سے عبارت تھی تو مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب لکھتے ہیں: اولوالعزمی کی خاص شان ان میں پائی جاتی تھی۔ شجاعانہ اولوالعزمی ان سے ہمیشہ مشاہدہ میں آتی تھی۔ ایک مرتبہ گھوڑی پر سے گر پڑے اور سخت چوٹ آئی، مگر اس چوٹ کی ذرہ بھی پرواہ نہ کر کے فوراً لاٹھی لے کر چلتے ہوئے اپنے مکان پر پہنچ گئے۔ باہر جب نکلتے تو ہمیشہ کمر بستہ نکلتے، گویا ہر وقت ایسے مقابلہ کے لیے تیار ہوتے تھے جو پیش آ جاوے۔ حیات احمد، جلد اول، صفحہ نمبر 92۔ آپ کے عزم و ہمت کی ایک زبردست مثال ایک مسجد کی تعمیر کے لیے اس جگہ کا خریدنا بھی ہے جو ہندوؤں اور قادیان کے دیگر باشندوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ مرزا صاحب کو یہ جگہ خریدنے نہیں دیں گے۔ ان حالات میں آپ نے عزم کیا کہ اگر مجھے اپنی ساری جائیداد بھی فروخت کرنی پڑی تو میں اس زمین کو خرید کر مسجد بناؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہ مسجد آپ نے بنائی جو مسجد اقصیٰ کے نام سے آج بھی قادیان میں موجود ہے، اور آپ کے پاکیزہ عزم و ہمت کی روشن مثال ہے جو قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اور یہ بھی آپ جیسے عزم و ہمت کے پیکر کا ہی کمال تھا کہ قادیان واپس آنے کے بعد قادیان کی تعمیر از سر نو کی، وہ مکانات جو گر گئے تھے وہ بنائے، یہاں تک کہ 2 نئے گاؤں آباد کیے اور اپنے دونوں بیٹوں کے نام پر ان کا نام رکھا، ایک احمد آباد اور ایک قادر آباد۔ ان دونوں کے متعلق سیرت المہدی میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں: خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہمارے دادا صاحب کے 2 لڑکے تھے، ایک حضرت صاحب جن کا نام مرزا غلام احمد تھا، اور دوسرے ہمارے تایا مرزا غلام قادر صاحب جو حضرت صاحب سے بڑے تھے۔ ہمارے دادا نے قادیان کی زمین میں 2 گاؤں آباد کر کے ان کو اپنے بیٹوں کے نام موسوم کیا تھا، چنانچہ ایک کا نام قادر آباد رکھا اور دوسرے کا احمد آباد۔
احمد آباد بعد میں کسی طرح ہمارے خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا اور صرف قادر آباد رہ گیا۔ چنانچہ قادر آباد حضرت صاحب کی اولاد میں تقسیم ہوا اور اسی میں مرزا سلطان احمد صاحب کا حصہ آیا، لیکن خدا کی قدرت، اب قریباً 40 سال کے عرصہ کے بعد احمد آباد جو ہمارے خاندان کے ہاتھ سے نکل کر غیر خاندان میں جا چکا تھا، واپس ہمارے پاس آ گیا ہے، اور اب وہ کلیتاً صرف ہم 3 بھائیوں کے پاس ہے، یعنی مرزا سلطان احمد صاحب کا اس میں حصہ نہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ قادر آباد قادیان سے مشرق کی جانب واقع ہے اور احمد آباد جانب شمال ہے۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 25۔ قادیان کی موجودہ صورتحال کے مطابق قادر آباد سرائے طاہر کے تقریباً پچھلی جانب ایک گاؤں ہے اور اس کا موجودہ نام ترکھانہ والا ہے، جبکہ احمد آباد قادیان کے شمال مشرق کی جانب قدرے فاصلے پر ریلوے لائن کراس کرنے کے بعد ہے اور اس کا موجودہ نام بھگت پورہ ہے۔ آپ کی اعلیٰ انتظامی اور فوجی خدمات، ابھی اوپر ایک اقتباس میں ذکر آیا ہے کہ علاوہ آپ کی جائیداد کے حکومت کی طرف سے انعام یا سالانہ پینشن کی صورت میں 700 روپے ملتے تھے، اور آپ کے ایام ملازمت کی پینشن اس کے علاوہ تھی۔ آپ کی ملازمت کے سلسلہ میں جو تفصیلات ملتی ہیں اس کے مطابق جب قادیان کی جدید ریاست مہاراجہ رنجیت سنگھ نے واگزار کر دی تو اسی زمانہ میں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں ملازم ہو گئے اور کشمیر کی سرحد پر بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ اسی طرح یہ بھی ملتا ہے کہ ایک وقت آپ کشمیر کے صوبہ کے عہدہ پر بھی فائز رہے، اور یہ عہدہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے برابر ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں امور کی تفصیل جو بیان ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سیرت المہدی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے حضرت ام المومنین اماں جان نے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کو بیان فرمایا، والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تمہارے دادا کشمیر میں صوبہ تھے۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بھی اوپر سے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ جس طرح انگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر اور کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح کشمیر میں صوبے گورنر علاقہ ہوتے تھے۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 10۔ اسی طرح آپ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک وفادار فوجی جرنیل کی حیثیت سے بھی قابل ذکر خدمات سر انجام دی۔ چنانچہ سر لیپل گریفن، جس نے پنجاب کے نامی گرامی خاندانوں اور ان کے تذکرہ پر مشتمل ایک کتاب دی پنجاب چیفز لکھی، وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، رنجیت سنگھ who had taken possession of all the lands, the Ramgarhi Misal invited Ghulam Murtaza to return to Qadian and restored to him a large portion of his ancestral estates. He then, with his brothers, entered the army of Maharaja and performed efficient services on the Kashmir frontier and at other places. The Punjab Chiefs, Revised Edition, Volume 2, page number 41. ترجمہ: رنجیت سنگھ نے جو رام گھڑیا مصر کی جاگیر پر قابض ہو گیا تھا، غلام مرتضیٰ کو قادیان واپس بلا لیا اور اس کی جدی جاگیر کا ایک بڑا حصہ اسے واپس کر دیا۔ اس پر غلام مرتضیٰ اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں داخل ہو گیا اور کشمیر کی سرحد اور دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ وفاکیش اور وفا شعار، ہر قوم اور خاندان کا کوئی نہ کوئی قابل ذکر وصف اور خوبی ہوتی ہے، اور وہ اس کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ دین اسلام سے محبت اس عظیم خاندان کے خون اور سرشت میں شامل تو تھی، البتہ اس کا ترہ امتیاز کا اخلاص و وفا تھا۔ قادیان کی 350 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس خاندان نے جس کے ساتھ ایک بار تعلق رکھا، پھر عہد وفا کے ایسے باب رقم کیے کہ تاریخ میں کم ہی ایسے واقعات ملتے ہیں، اور تاریخ بھی پھر بر صغیر کی تاریخ کہ جہاں چڑھتے سورج اور بدلتے موسم کے ساتھ وفاؤں کے رخ بھی بدلنے عام تھے، بلکہ اس کو سیاسی بصیرت اور دانشمندی جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور معمولی سی ریاست و سیادت اور روپے پیسے کے لیے اس طرح کے سینکڑوں ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن عام تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ قادیان کے اس بزرگ خاندان نے تاریخ کے 3 ایسے نازک ترین طوفانی موڑ دیکھے کہ جس میں بڑے بڑے خاندانوں نے اپنی وفاؤں کے رخ وقت اور مصلحت کی ہواؤں کے دوش پر اثر نو متعین کیے اور بڑے بڑے پختہ عہد و پیمان بھول گئے۔ ہندوستان کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن قادیان کے اس خاندان نے جو ایک شاہی اور صاحب اقتدار و اختیار خاندان تھا، اپنے ساتھ فوج رکھتا تھا، عوام الناس کی وفاداریاں رکھتا تھا، ایسے مرحلے کئی بار آئے کہ جب یہ خاندان اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے بڑی آسانی سے اپنی آزاد سلطنت قائم رکھ سکتا تھا، لیکن ہم نے سیکھا نہیں انداز بدلتے رہنا۔ جب حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دربار میں طلب کیا اور پورے اکرام کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے قادیان کی جاگیر اور کچھ دیہات واپس کر دیے، تو اس خاندان نے بھی حق دوستی ادا کرتے ہوئے اپنی وفا اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا اور پھر کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے بھائیوں سمیت مہاراجہ کی فوج میں داخل ہو گئے اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت جب تک قائم رہی، یہ خاندان اپنی وفا کے مظاہرے کرتا رہا اور کبھی منہ نہیں موڑا۔ انہوں نے کشمیر کی سرحد اور دوسرے مقامات پر قابل قدر خدمات انجام دی۔ نونہال سنگھ، شیر سنگھ اور دربار لاہور کے دورہ میں بھی حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ہمیشہ فوجی خدمات پر مامور رہے اور 1841 میں وہ ایک پیادہ فوج کے قمیدان بنا کر پشاور بھیجے گئے اور مفسدہ ہزارہ میں انہوں نے اپنی نمایاں خدمات کا ثبوت دیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ رنجیت سنگھ 1839 میں جب اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو جس حکمت اور طور طریق سے اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا ہوا تھا، اس حکومت کا شیرازہ چند سال کے اندر بکھر کر رہ گیا اور پھر طوائف الملوکی کا ایسا دورہ ہوا کہ سکھ سرداروں تک نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے بے وفائی کرتے ہوئے حالات کے رخ دیکھ کر انگریزوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ انگریز جو کہ ہر جائز اور ناجائز طریق سے اس حکومت کو ختم کرنے کا تہیہ کر چکے تھے اور وفاداریاں خرید رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پاس 2 بہترین اور سنہری مواقع تھے۔ ایک موقع یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیتے اور خود مختار سربراہ بن جاتے، جس کے مواقع اور حالات بہت مناسب تھے اور کوئی روک ٹوک نہ ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے باوفا ضمیر نے ایسا گوارا نہ کیا۔ ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ انگریزوں کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے اور جاگیر اور عہدہ بھی پاتے، لیکن اس بڑی سے بڑی جاگیر اور ریاست کی پیشکش سے بھی آپ کے پائے وفا میں ذرا سی بھی لغزش نہ آئی، جبکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مرزا صاحب ہیں جو اپنی کھوئی ہوئی ریاست کو واپس لینے کے لیے ایسے کوشاں رہے کہ ہندوستان کا پیدل سفر تک کیا، ہر ممکن کوشش اور تگ و دو کی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی وہ ساری جائیداد واپس نہیں کی، صرف چند ایک دیہات دیے جو اشک شوئی کے مصداق بھی باور نہیں کیے جا سکتے، اور یہی وہ سکھ حکومت تھی کہ جس نے قادیان اور اس کے ساتھ ملحقہ 85 سے زائد دیہات کو چھین لیا اور قادیان کی بستی سے اس خاندان کو بڑی بے بسی اور بے کسی کی حالت میں جلا وطن کر دیا تھا۔ مسجدوں کو گرا کر دھرمسالوں میں بدل دیا، باغوں کو اجاڑ دیا، مکانوں کو ویران کر دیا، کتب خانوں کو قرآن کریم سمیت آگ لگا دی۔ یہ سارا ظلم اس خاندان نے دیکھا اور گو کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اس وقت اپنے لڑکپن کے دور سے گزر رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر یقیناً گھوم جاتا ہوگا، اور ان کی سنگ دلی اور بے رحمی کا یہ واقعہ بھی کہاں بھولا ہوگا کہ جب یہ 22 سالہ غمزدہ نوجوان اپنے باپ کی نعش اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو آبائی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لایا تو انہوں نے دفن کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، ہرچند کہ اس جری بہادر نے پھر بھی دفن تو اسی قبرستان میں کیا، لیکن یہ سب ظلم و ستم وہ بھولا نہیں ہوگا، اور اب ان سب کا بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع تھا۔ سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر مل رہا تھا، لیکن نمک حلالی اور وفاداری اس خاندان کے خون میں رچی ہوئی تھی۔ انہوں نے
اپنے 3 دیہات پر قناعت کرتے ہوئے اس ساری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مہاراجا رنجیت سنگھ کے عہد حکومت کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے وفاداری کا تعلق ٹوٹنے نہ دیا۔ اس تاریخی حقیقت کو حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے پوتے اور جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک مہاراجا صاحب نے یہ گاؤں واپس کیا، لیکن ہمارے خاندان نے بھی ہمیشہ ان کے خاندان سے وفاداری کی۔ جب انگریزوں سے لڑائیاں ہوئی تو بعض بڑے بڑے سکھ سرداروں نے روپے لے لے کر علاقے انگریزوں کے حوالے کر دیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ان کی جاگیریں موجود ہیں۔ یہاں سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر سکھوں کا ایک گاؤں بھاگووال ہے، وہاں سکھ سردار ہیں، مگر وہ بھی انگریزوں سے مل گئے تھے۔ تو اس وقت بڑے بڑے سکھ خاندانوں نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا، مگر ہمارے دادا صاحب نے کہا کہ میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے، اس سے غداری نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ سکھ زمینداروں کی جاگیریں تو قائم ہے مگر ہماری چھین لی گئی۔ اسی غصہ میں انگریزوں نے ہماری جائیداد چھین لی تھی کہ ہمارے دادا صاحب نے سکھوں کے خلاف ان کا ساتھ نہ دیا تھا۔ تاریخ سے یہ امر ثابت ہے کہ مہاراجا صاحب نے 7 گاؤں واپس کیے تھے، پھر وہ کہاں گئے؟ وہ اسی وجہ سے انگریزوں نے ضبط کر لی ہے کہ ہمارے دادا صاحب نے ان کا ساتھ نہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے مہاراجا صاحب کی نوکری کی ہے، ان کے خاندان کی غداری نہیں کر سکتے۔ بھاگووال کے ایک 80-85 سالہ بوڑھے سکھ کپتان نے مجھے سنایا کہ میرے دادا سناتے تھے کہ ان کو خود سکھ حکومت کے وزیر نے بلا کر کہا کہ انگریز طاقتور ہیں، ان کے ساتھ سلو کر لو، خواہ مخواہ اپنے آدمی مت مرواؤ، مگر ہمارے دادا صاحب نے مہاراجا صاحب کے خاندان سے بے وفائی نہ کی، اور اسی وجہ سے انگریزوں نے ہماری جائیداد ضبط کر لی۔ بعد میں جو کچھ ملا مقدمات سے ملا، مگر کیا ملا؟ قادیان کی کچھ زمین دے دی گئی، باقی بھینی، ننگل اور کھارا کا مالکان اعلیٰ قرار دے دیا گیا، مگر یہ ملکیت اعلیٰ سوائے کاغذ چاٹنے کے کیا ہے؟ یہ برائے نام ملکیت ہے جو اشک شوئی کے طور پر دی گئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دادا صاحب نے غداری پسند نہ کی۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ملتان کے صوبہ نے بغاوت کی تو ہمارے تایا صاحب نے ٹوانوں کے ساتھ مل کر اسے فروغ کیا تھا، اور اس وقت سے ٹوانوں اور نون خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات چلے جاتے ہیں۔ بس جہاں تک شرافت کا سوال ہے، ہمارے خاندان نے سکھ حکومت سے نہایت دیانتداری کا برتاؤ کیا، اور اس کی سزا کے طور پر انگریزوں نے ہماری جائیداد ضبط کر لی، ورنہ سری گوبند پور کے پاس اب تک ایک گاؤں موجود ہے جس کا نام ہی مغلاں ہے، اور وہاں تک ہماری حکومت کی سرحد تھی، اور اس علاقہ کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں تک ہماری حکومت تھی، اور یہ مہاراجا رنجیت سنگھ سے پہلے کی بات ہے۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ نمبر 42-43۔